حضرت شاہ رکن عالم ملتانی سلطان دہلی غیاث الدین تخلق نے یہ مقبرہ اپنے لیے تعمیر کرایا تھا، چونکہ اس کی وفات کے بعد اسے دہلی میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ سلطان کے جانشین محمد شاہ تخلق نے، جو کہ شاہ رکن عالم کا مرید تھا، مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم کو دے دیا۔ کتب الکتاب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 9 رمضان المبارک 649 ہجری بمطابق 1251 عیسوی جمعہ کے مبارک دن پیدا ہوئے۔ آپ حضرت شیخ صدر الدین عارف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند اور حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ حضرت شیخ شاہ رکن عالم کی عمر مبارک جب 4 سال ہوئی تو شیخ السلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے بسم اللہ شروع کی اور شیخ صدر الدین عارف نے قرآن مجید حفظ کروانا شروع کیا۔ آپ 7 سال کی عمر میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگے۔ حضرت شاہ رکن عالم کا کم عمری ہی سے معمول تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتے، تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے اور فجر کی نماز تک ذکر و اذکار میں مصروف رہتے۔ فجر کی نماز با اجماعت ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز تک عبادت میں مشغول رہتے تھے اور آپ کا یہ معمول ساری زندگی قائم رہا۔ شیخ شاہ رکن عالم کے عوام کے علاوہ بادشاہوں سے بھی اچھے تعلقات تھے اور امرا بھی آپ کے معتقد اور غلام تھے۔ حضرت نے اسلاف کی طریقت کو کمال تک پہنچایا۔ آپ صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ آپ کے بے شمار کرامات آج بھی زبان زد عام ہیں۔ شیخ السلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کشف و کرامات کے سلسلے میں حد درجہ محتاط تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کرام کو معجزات کا اظہار واجب اور اولیاء کرام کا کرامات کو چھپانا واجب ہے۔ حضرت شیخ شاہ رکن عالم 16 رجب الورجب بمطابق 735 ہجری بروز جمعرات نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد صلاۃ اوابین ادا فرما رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سر سجدے میں رکھ دیا۔ اس وقت محبوب کا بلاوا آیا اور روح پرواز کر گئی۔ آپ کو آپ کے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین کے چند دن بعد حضرت بہاؤالدین ذکریہ شیخ صدر الدین محمود کے خواب میں آئے اور فرمایا، آپ نے کتب الکتاب کو میری پینتی میں دفن کر دیا، مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، آپ انہیں سامنے دوسرے مقبرے میں دفن کریں تاکہ میں آرام سے رہ سکوں۔ حکم واضح تھا اور سامنے غیاث الدین تخلق کا مقبرہ تھا۔ یہ مقبرہ تعمیر اور عقیدت کا عظیم داستان تھا۔ غیاث الدین تخلق نے یہ مقبرہ حضرت غوث العالمین کے قرب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرچ سے تعمیر کروایا، مگر اتفاق سے سلطان کی موت دہلی میں واقع ہوئی اور سلطان کو دہلی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ سلطان کے جانشین محمد شاہ تخلق نے، جو کہ شاہ رکن عالم کا معتقد تھا، مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم کو دے دیا۔ حضرت شاہ رکن عالم اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال فرماتے تھے۔ حضرت شاہ رکن عالم اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال فرماتے رہے، مگر محض اس خیال سے کہ ممکن ہے اس کی تعمیر بیت المال کے روپے سے کی گئی ہو، دفن ہونا پسند نہ فرمایا۔ حسن اتفاق سے غیاث الدین تخلق کا صاحبزادہ اور ہندوستان کا بادشاہ فیروز شاہ تخلق عین اس دن سندھ سے واپس دہلی جا رہا تھا۔ جب وہ ملتان میں رکا، ملتان کے عمائدین نے اسے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا خواب سنایا تو اس نے اس بات کا یقین دلایا کہ اس مقبرے کی تعمیر بیت المال سے نہیں ہوئی، بلکہ سلطان غیاث الدین تخلق نے اپنی ذاتی آمدنی سے، جبکہ وہ دیپال پور کے گورنر تھے، تعمیر کرایا تھا۔ لہٰذا اس نے عمائدین کے ساتھ قبر کشائی کی۔ حضرت شاہ رکن عالم کے جسد مبارک کو کندھا دے کر والد کے خالی مقبرے تک لایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن یہ مقبرہ نہیں رہا، بلکہ کتب الکتاب حضرت شیخ شاہ رکن عالم کا مزار بن گیا۔ حضرت نے جہاں علم و عمل اور سیرت و کردار کا مجسم پیکر بن کر لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے برِ ذخیر میں اسلام کی حقانیت کو بول بالا کیا اور پورے خطہ زمین کے لیے رحمت کا باعث بنے، وہاں ان کا یہ مزار بھی دنیا بھر میں ملتان کی پہچان بنا، جس کی تاریخ اور تعمیری خصوصیات کے باعث ملتان کو قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے۔ اسلامی فن و تعمیر کا حسین شاہکار مزار کا یہ گنبد ایشیا کا سب سے دوسرا بڑا گنبد ہے، جو کہ اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا بھر کی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے۔